میرے ہر مسلمان بھائی اور بہن کو میری طرف سے عید الفطر مبارک ہو۔ عید الفطر کی خوشیاں مبارک ہوں، اس کی رحمتیں اور اس کی برکتیں مبارک ہوں۔ دوستو، آج کے دن یہ 5 کام ہر مسلمان بھائی کو ضرور کرنے ہیں۔ اگر آپ نے یہ 5 کام کر لیے تو پورے سال اللہ کی رحمت برسے گی انشاءاللہ، اور آج کے دن آپ ہر مصیبت، ہر بلا اور ہر بری نظر سے محفوظ رہو گے انشاءاللہ۔ تو اس لیے آج کے دن یہ کام بہت زیادہ ضروری ہے، کیونکہ آپ کی خوشیوں کو بھی اس کی نظر نہیں لگے گی۔ تو چلیے دوستو، بتاتا ہوں کہ وہ 5 کام کون سے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو اور لوگوں میں بھی زیادہ سے زیادہ شیئر کرنا ہے، تاکہ اس ویڈیو کو سن کر اور لوگ بھی یہ 5 کام کر سکیں اور آپ کو بھی ثواب مل سکے، مجھے بھی ثواب مل سکے اور تمام لوگوں کی مدد ہو سکے۔ تو چلیے دوستو، بتاتے ہیں وہ 5 کام کون سے کرنے ہیں۔ تو سب سے پہلا کام آج کے دن آتا ہے غسل کرنا۔ سبحان اللہ! غسل ایک ایسی چیز ہے کہ شریعت کے حساب سے آپ کو غسل کرنا ہے۔ بہت سے لوگ نہا لیتے ہیں، نہانا الگ چیز ہے اور غسل کرنا الگ چیز ہے۔ یاد رکھنا، نہانا نہیں ہے بلکہ غسل کرنا ہے آپ کو۔ جو شریعت میں جس طریقے سے نہانے کا طریقہ بتایا گیا ہے، اس طریقے سے آپ کو نہانا ہے، غسل کرنا ہے۔ حضرات محترم، اگر آپ شریعت کے حساب سے نہاتے ہیں، غسل کرتے ہیں، تو حضرات محترم فرمایا گیا ہے کہ پاکی آدھا ایمان ہوتا ہے، اور پاک انسان جب ہی ہو سکتا ہے جب ہم شریعت کے حساب سے پاکی حاصل کر سکیں۔ تو سب سے پہلا کام یہ دھیان رکھنا ہے کہ جو انسان عید کی نماز ادا کرنے کی نیت سے غسل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو بہت زیادہ برکتیں اور رحمتیں عطا فرمائے گا۔ سبحان اللہ! تو اس لیے سب سے پہلا کام ہے آپ کو غسل کرنا، پھر اچھے کپڑے پہننا، بہتر کپڑے پہننا اور اپنے کپڑوں پر خوشبو لگانا۔ سبحان اللہ! یہ کام ہو گیا اپنے آپ کو پاک کرنا۔ اب ہم عید کی نماز کے لیے تیار ہو گئے۔ اب ہم کو عید کی نماز ادا کرنے کے لیے دوسرا کام یہی کرنا ہے آپ کو کہ عید کی نماز پڑھنے کے لیے کسی عیدگاہ کا انتخاب کرنا ہے۔ بہتر یہ ہے کہ آپ عیدگاہ میں جا کر ہی نماز ادا کریں۔ ویسے تو آپ محلے کی یا گاؤں کی مسجد میں بھی آپ نماز عید ادا کر سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے، اعلیٰ یہ ہے کہ آپ عیدگاہ میں جا کر کے نماز ادا کریں۔ حضرات محترم، تیسرا کام جو بہت 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 ہی ضروری ہے وہ یہ ہے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا۔ حضرات محترم، اگر آپ کی فیملی میں 5 فرد ہیں، 5 کینڈیڈیٹ ہیں یا 6 فرد ہیں، 6 کینڈیڈیٹ ہیں، انہی کے حساب سے آپ کو 2 کلو 45 گرام ہر الگ الگ فرد کا ادا کرنا ہے۔ 2 کلو 45 گرام گیہوں دینے ہیں، 5 کے یا 6 کے یا آپ کی فیملی میں جتنے بھی لوگ ہوں ان کے حساب سے حضرات محترم، چاہے وہ چھوٹا بچہ ہو چاہے بڑا بچہ ہو، ہر کسی کے حساب سے آپ کو 2 کلو 45 گرام گیہوں ادا کرنے ہیں، اور یہ گیہوں کسی غریب کو دینے ہیں۔ حضرات محترم، آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ہمارے پاس گیہوں نہیں ہے، تو اس کی قیمت بھی آپ دے سکتے ہیں۔ اس کی قیمت آج کل کے زمانے میں ہمارے ایریے میں بن رہی ہے 60 روپے۔ آپ اپنے ایریے کے حساب سے پوچھ سکتے ہیں کہ 2 کلو 45 گرام گیہوں کی کتنی قیمت ہو رہی ہے۔ جتنی بھی قیمت ہو رہی ہو وہ لوگوں کو آپ کو ادا کر دینا ہے، کسی غریب کو، کسی مفلس کو دیکھنا ہے۔ اس کا مقصد یہی ہے کہ حضرات محترم، جو رئیس ہیں، شریعت کی نظر میں مالدار ہیں، ان کی عید کی خوشیوں کے ساتھ ساتھ غریبوں کی خوشیاں بھی شامل ہو جائیں۔ اللہ تبارک و تعالی، ہمارے رسول اور شریعت بھی یہی چاہتی ہے کہ سب لوگ ایک سے نظر آئیں۔ آج عید کا خوشیوں والا دن ہے، اس لیے تمام لوگ خوشیاں مناتے ہوئے نظر آئیں۔ حضرات محترم، تیسرا کام آپ کو یہ کرنا ہے کہ اپنا صدقہ فطر ادا کر دینا ہے، اور چوتھا کام یہ کرنا ہے کہ آپ کو تکبیر پڑھنا ہے۔ آج زیادہ سے زیادہ تکبیر پڑھنا ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ تکبیر ہے حضرات محترم، اس تکبیر کو آپ کو پڑھتے رہنا ہے۔ بہت ہی ثواب کا کام ہے۔ اور لاسٹ کام آپ کو یہ کرنا ہے جس میں بہت ہی زیادہ ثواب ملتا ہے، اور اس کے بغیر عید ادھوری ہوتی ہے۔ حضرات محترم، سب کو معلوم ہوگا، ہم لوگ سب لوگ گلے تو مل لیتے ہیں، عید مل لیتے ہیں، عید ملنا ضروری بھی ہے، سب سے عید ملنا چاہیے، لیکن حضرات محترم جانتے ہو عید ملنے کا اصلی مقصد کیا ہوتا ہے؟ عید ملنے کا اصلی مقصد یہ ہوتا ہے کہ جب ہم کسی کو اپنے گلے سے لگائیں، جب ہم کسی سے عید ملیں، تو جو ہمارے دل میں کدورت ہے وہ نکل کر کے صاف ہو جائے، تو سمجھ لیجئے ہم نے تب تو عید ملی ہے۔ اگر ہم نے صرف اوپر سے کسی کو گلے لگا لیا ہے، عید کا دن سمجھ کے گلے لگایا ہے، اور ہمارے دل کی کدورت دور نہیں ہوئی ہے، دل کی ٹھیس دور نہیں ہوئی ہے، ہمارا اس سے دل صاف نہیں ہوا ہے، تو سمجھ لیجئے یہ عید ملنا نہیں ہے۔ حضرات محترم، شریعت یہ کہتی ہے کہ جب کوئی مسلمان بھائی کسی مسلمان بھائی کو گلے لگائے اور عید مل لے، تو عید مل جانے کا مطلب یہ ہے کہ جو پیچھے جتنا بھی ہمارے ساتھ میں لڑائیاں ہیں یا پھر جو بھی ایسے دل دکھانے والی باتیں ہیں، یعنی کہ دل کی قدورت دور ہو جانی چاہیے، دل بالکل صاف ہو جانا چاہیے۔ تو آپ کو جس رشتہ دار سے بھی یا جس پڑوسی سے بھی یا جس گاؤں والے سے بھی عید ملنی ہے، تو حضرات محترم اس طریقے
طریقے سے ملنی ہے کہ آپ کے دل میں بالکل بھی اس کی طرف سے رنجش یا کوتاہی نہیں رہنی چاہیے، آپ کو بالکل دل صاف کر لینا ہے۔ یہی عید ملنے کا مقصد ہے۔ اگر آپ یہ 5 کام کرتے ہیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا، اتنا بڑا انعام عطا فرمائے گا کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو اتنا عطا فرمائے گا، پورے سال اتنی رحمتیں اور برکتیں ہوں گے کہ آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ تو حضرات محترم، یہی تھیں آج کی 5 باتیں جو ہر مسلمان کو یاد رکھنی چاہیے اور صحیح طریقے سے ان پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرات محترم، مجھے امید ہے کہ یہ باتیں آپ کو ضرور پسند آئی ہوں گی۔ اگر پسند آئی ہوں تو اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ اور لوگوں میں شیئر کر دیں تاکہ اور لوگ بھی اس سے خوب سارا فائدہ حاصل کر سکیں۔ چلیے ملتے ہیں پھر کسی اچھی ویڈیو کے ساتھ۔ خدا حافظ۔